अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज हम मौजूद हैं मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में और यहाँ HIV और हेपेटाइटिस के हवाले से सेफ़ कैंपस ड्राइव कैंपेन का इनेकाद किया जा रहा है। सेफ़ कैंपस ड्राइव कैंपेन क्या है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के हेल्थ के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर उमैर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये सेफ़ कैंपस ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे तालीमी इदारों में क्या जो टारगेट हैं वो अचीव किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एड्स की प्रेवलेंस फैली गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया कि आप जो कैंपस को है उसको HIV और हेपेटाइटिस फ्री करें। इस मकसद के लिए हमने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से राब्ता किया और उनके ताउन से आज हम इस कैंपेन का इनेकाद कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें HIV केसेस के और हेपेटाइटिस केसेस के, क्योंकि जितना लेट डायग्नोसिस होता है आपके ट्रीटमेंट के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो हम अर्ली डायग्नोसिस करके और उसके बाद मुफ्त ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके इन दो बीमारियों को काउंटर करना चाह रहे हैं अपने कैंपस पे। और पंजाब गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में बल्कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये फ्री ड्राइव रन की जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इस कैंपेन के दौरान कितने तालिब इल्मों के टेस्ट किए जाएंगे और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और इस सिलसिले में कैंपस में एहतियाती तदाबीर क्या, उनकी अवेयरनेस का क्या सिलसिला है? अच्छा, इसके सिलसिले में पहले एहतियाती तदाबीर पे बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सेमिनार का इनेकाद किया। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से जो प्रोफेशनल हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने बच्चों को बाकायदा तरबियत दी, उन्हें आगाह किया कि इसकी प्रिवेंशन आपने कैसे करनी है, इससे बचना क्या है, इसकी एहतियात क्या है। ये सब हमने करने के बाद कोशिश कर रहे हैं हम कि यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों की ये सैम्पलिंग की जाए, लेकिन 2 दिनों में 1 दिनों में ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मंथली बेसिस पर ये आकर यहाँ कैंप लगाएंगे और हम मंथली बेसिस पर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज इन लोगों के टेस्ट करवाएंगे अपने बच्चों के। तो हम होपफुल हैं कि विद इन 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ हम तमाम बच्चों के, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है, हमारा स्टाफ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हम HIV और हेपेटाइटिस B and C की टेस्टिंग करवा लेंगे, स्क्रीनिंग करवा लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो टेस्ट हैं अगर आम तौर पर किसी लेबॉर्ट्री से करवाए जाएँ तो ये कितने एक्सपेंसिव हैं? अच्छा, क्योंकि ये टेस्ट 2 या 3 तरीक़ों से हो सकता है, PCR इसका होता है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो मिनिमम भी अगर आप शौकत खाना वगैरह अच्छी लैब से करवाते हैं तो इसका टेस्ट तकरीबन आपको 7 से 10 हज़ार के दरमियान पड़ता है एक टेस्ट। यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार मैं आपको कुछ थोड़ा बता दूँ कि इस बीमारी में HIV और हेपेटाइटिस में इंसान की कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी मैटर करती है। तो यहाँ तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया है, किसी की शनाख्त को ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। अगर ये हमें शक गुज़रा कि इसको HIV पॉजिटिव या खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है, तो वो डेटा सिर्फ मेरे पास आएगा और मैं उस स्टूडेंट को दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजूँगा। और अगर वो दोबारा टेस्टिंग में भी पॉजिटिव आता है तो हम उसको फ्री ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास भेज देंगे, जो पाकिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ताउन से उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का टेस्ट किया जा रहा है, HIV का और हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस की कौन कौन सी अक़साम जो है ना यहाँ पे टेस्ट की जा रही है? अच्छा, हेपेटाइटिस की नॉर्मली जो एग्ज़ाम हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं वो हेपेटाइटिस B and C है। वो इसलिए कि दोनों की प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, B भी बहुत ज़्यादा है, C भी बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों हेपेटाइटिस हमारे यहाँ हैं। हेपेटाइटिस या HIV के फैलाव को रोकने के लिए मुआशरे में कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन हम इसको बोलते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने किसी डिज़ीज़ को काउंटर करना है, किसी डिज़ीज़ बीमारी को रोकना है, तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स के उसमें है कि आप ब्लेड, जब आप किसी नाई के पास जाएं, बार्बर के पास जाएं शेव करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, तो उनके इक्विपमेंट्स स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, नया ब्लेड इस्तेमाल करें। आप जब डॉक्टर्स के पास खुदा न खास्ता कोई सर्जरी के लिए या आप डेंटल का कोई इशू है या कान का कोई इशू है, तो उनके इक्विपमेंट्स को आपको स्टेरिलाइज़ करना चाहिए। अपने आप को सिर्फ आपके जो उनसे अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें आपको थोड़ा अपनी सिर्फ वाइफ तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। साफ़ पानी आपका होना चाहिए। ये डिफरेंट वजूहात हैं जिनकी वजह से HIV या हेपेटाइटिस फैलता है, तो इन सब को हम कोशिश करें कि ये अवेयरनेस बच्चों को दी जा सके। यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ जो है कोऑर्डिनेशन के लिए इदारा हज़ा की एक तालबा भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो इतने सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, इन यहाँ पर तरीक़ाकार क्या है तालिब इल्मों के लिए यहाँ पे इंदराज का, और उसके बाद उनके जो HIV और हेपेटाइटिस
کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کس طریقہ کار کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم پہلے ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں، اس کے بعد رجسٹریشن اور سیمپلنگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ وہ اناؤنس کریں گے کہ کون پازیٹیو ہے اور کون. ایپس کے تھرو انہوں نے کرایا ہے اور ایپس کے ذریعے ہی وہ ہمارے بچے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. کچھ ان کا اپنا سٹاف ہے اور کچھ ہمارے بچے ہیں، تو یہ مل کے ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ جو 4 کاؤنٹرز یہاں پہ بنائے گئے ہیں، تو ان چاروں کاؤنٹرز پہ کس ترتیب سے کیا کام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے وہاں پہ ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے فرسٹ پہ، اور سیکنڈ پہ اس کے ساتھ ایک ڈیٹا کلیکشن کا بچہ بیٹھا اور ایک سیمپلنگ کا ان کا سٹاف بیٹھا. نیکسٹ پہ بھی اسی طرح 3 ہمارے ہیں نیکسٹ پہ بھی، اور 3 روز میں. اس کے بعد ہمارے پہ اینڈ پہ کارنر پہ رزلٹ کے لیے اناؤنسمنٹ کیا ہے. باقی سارے ڈیٹا کلیکشن کے، یعنی کہ 6 ٹیبلز ہماری ڈیٹا کلیکشن کی اور 2 رزلٹ کے لیے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے رزلٹ کے حوالے سے ان طالب علموں کے جن کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں تو انہیں کیسے آگاہ کیا جائے؟ ان کی آگاہی کے لیے وہ خود ہی رزلٹ اناؤنس ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، کیونکہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، جو سیرم وہ کر رہے ہیں، وہ پازیٹیو نیگیٹو آ رہا ہے. ان کو موقع کے اوپر ہی دیا جا رہا ہے؟ نہیں، موقع کے اوپر نہیں دیا جا رہا، بعد میں اناؤنس کریں گے. جی، یہ ہم کیونکہ اس بیماری کے ساتھ سٹگما اٹیچ ہے، خاص طور پہ HIV کے ساتھ سٹگما اٹیچ ہے، تو اس وجہ سے سب کے سامنے ہم نہیں دے سکتے. ان کو بعد میں ہم ایک دن اناؤنس کریں گے یا پھر وہ اپنے رزلٹ لے جائیں. خاص طور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ہم کسی بھی بچے کا ٹیسٹ اناؤنس نہیں کریں گے، نہ ہیپاٹائٹس کا نہ HIV کا. ہم صرف ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جس پہ ہمیں شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کا پازیٹیو ہو. وہ ڈیٹا صرف مجھے بتایا جائے گا اور میں صرف ان بچوں کو کال کروں گا. انہیں یہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کا پازیٹیو آیا ہے، میں ان سے یہ کروں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے. دوبارہ ٹیسٹ کے بعد کنفرمیشن ہوگی اور کنفرمیشن کے بعد کانفیڈینشیلٹی سے ان کی شناخت شو کیے بغیر انہیں ہاسپٹلز میں بھیجا جائے گا. جن کے نیگیٹو ہیں ان میں کسی کو انفارمیشن نہیں دی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو خاص طور پر اس طرح کی امراض پھیلتی ہیں جنہیں متعدی امراض بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لے، اس حوالے سے نا رویے بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ شکن ہے. اگر کوئی مریض اس حوالے سے سامنے آ جاتا ہے اور پبلک میں اس سے ایک قسم کا ایک نفرت کا جو ہے وہ عنصر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے دور بھاگ جائیں، اور اس نے یقیناً کوئی زندگی میں ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ اس چیز کا شکار ہوا ہے. تو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کے لیے اس کمپین میں یا کوئی ایکٹیویٹیز کہ لوگوں کو ایسے پیشنٹ، اگر کوئی پیشنٹ منظر عام پہ آ جاتا ہے، اول تو آپ نے بتایا کہ یہ تمام سلسلہ رازداری کے ساتھ ہوگا، اگر منظر عام پہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے پیشنٹ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ یہ جتنے بھی موذی مرض ہوتے ہیں، خاص طور پر HIV اور ہیپاٹائٹس یا اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ڈیزیز، ان کے بارے میں ہمارے معاشرے کا جو رویہ ہے بڑا حوصلہ شکن ہے. اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ یہاں بچوں کی ٹریننگ کی ہے. باقاعدہ ہماری ایک سوسائٹی ہے پبلک ہیلتھ سوسائٹی کے نام سے. وہ سوسائٹی یہی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر چینج کیا جائے، اس بیہیویئر پہ کیسے کام کرنا ہے، لوگوں کو کن رجحان کی طرف لے کے آنا ہے، کس طرح ان کا لائف سٹائل کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہماری کوشش جاری رہے گی. ہمارا میسیج ایک ہی ہے کہ آپ نے بیماری کو کاؤنٹر کرنا ہے. جس شخص کو یہ بیماری ہوئی ہے اس سے نفرت نہیں کرنی. فار ایگزامپل HIV اس طرح نہیں پھیلتا کہ آپ نے ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے حق کر لیا، آپ نے بیت الخلاء کامن استعمال کر لیا. ان چیزوں سے یہ بیماری نہیں پھیلتی. یہ کووڈ-19 نہیں ہے جو آپ بات کریں گے تو کووڈ-19 پھیل جائے گا. ہر بیماری کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ہر بیماری خاص طریقے سے پھیلتی ہے. HIV بات کرنے سے، ساتھ رہنے سے، اکٹھا کھانا کھانے سے، ایک گلاس میں پانی پینے سے نہیں پھیلتی. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے معاشرے کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جو لوگ خدا نخواستہ HIV پازیٹیو ہیں ان کے لیے محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں. بیماری سے زیادہ آپ کا رویہ انہیں مار دیتا ہے، تو رویوں میں تبدیلی بہت ضروری ہے. اس میڈیکل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس کا کیا رد عمل ہے اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جامعہ کے کچھ طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا نام؟ نورنگ علی بخاری. آپ جو آج آپ کے اس میں میڈیکل کیمپ کا ایک انعقاد کیا گیا ہے جس میں HIV اور ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ یہ ایک بہت اچھی مطلب کہ چین ہے. صرف ہمارے کیمپس میں بھی نہیں، اور کیمپس میں بھی ایسا مطلب کہ کرنا چاہیے. یہ بہت اس سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو ریٹنگ ہے ہمارے پاکستان کی یا پورے ملک کی، تو ہم
یہ دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, تبھی ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. جی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کافی کیا کہتے ہیں احتیاط کی اچھی ہے. کافی لوگوں کو یعنی کہ پتہ نہیں چلتا, لوگ اسٹگماٹائز ہو جاتے ہیں, کبھی HIV ہے نہیں کروانا چاہیے, جبکہ کروانا چاہیے تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ اسے بیماری ہے اور تاکہ وہ پھر اس کو ٹریٹمنٹ بھی کرے ساتھ کے ساتھ. ایکچولی بالکل یہ ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے, کیونکہ HIV ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی کو لگتی ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے انعکاس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کم سے کم پھیلے گی اور اس کا جو علاج ہے وہ جلدی سے جلد ہو سکے گا. اچھی ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا کہ جامعہ اس ذریعہ میں جو ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں HIV اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے فری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے اور اس کو جامعہ کے اساتذہ نے, طلبہ نے سراہا کہ اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کا انعقاد ہونا چاہیے, جو گورنمنٹ کی جانب سے ایک مہنگے ٹیسٹ ہیں جن کو یہاں پہ فری کیا جا رہا ہے, اور اس سے طالب علموں میں جو ایک ہیلدی کیمپس ڈرائیو کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اجاگر ہوگا اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.